اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا. نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی. یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لیں تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی. نہ بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، بھی ایک ٹائر لال ہو نا تو گڈی چل نہیں سکتی. تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. چند نہیں، اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے. اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا. اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک،
ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف. نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے. تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے. زکوٰۃ پہ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر ساتھ الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں, مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی. اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک,
اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتا۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر ثبت کریں آمین کہہ کر۔ تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی۔ دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے، اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیرا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو اگلی آیت جو 17 نمبر ہے اور 18 نمبر، یہ 2 آیات توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے، خالی توبہ، استغفار کی تسبیحیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا۔ اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے، کیسے الفاظ کے اندر، یہ ہے کتابوں کا خدا، انما التوبۃ علی اللہ،
ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی. یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورنس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے. اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے. التواب اللہ کا نام ہے. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے. ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. الحمدللہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی. تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. نزع کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں. وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آن، اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن ظاہر توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. یہ مومن اور منافق کا فرق ہے. ہاں رجوع لے آئیں گے، وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. تو توبہ اس میں شرط ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ سمپل، اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا، اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں.
یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے. آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے. کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے ہیں, آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس میں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو وہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جمعہ پڑھا اور دوسرا جمعہ پڑھا, یہ نہیں کہ درمیان کی نمازیں بھی ساری معاف ہو گئی, نہیں. نماز جب چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی, یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے. بائی چانس, زبردستی نہیں. اور مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فوراً اسے ہٹا لوں, جس میں اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے, نہیں. پہلی نگاہ کا مطلب ہے کہ جو اچانک ایک پتہ چلا بس وہ, اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ بندہ کہ جی میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں, نہیں. جب پتہ چل گیا تو پہلی نگاہ ہو گئی. یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے جی. توبہ کرنی ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا. اور اللہ کیسی رجوع لے کے آئے گا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. نبی الاسلام نے اسے مثال کے ساتھ بیان کیا. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. اس کو نبی الاسلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو, اور ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے. وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے. تو نبی الاسلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے. اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب, لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے. وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و حواس میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے مان تو لیا, یہ کفر کروایا انہوں نے. پہلی یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے. کئی تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبع سنت ہے. اشرف تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے. چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفرح میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے. ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی, انہوں نے کہا بیٹا پڑھ, اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں, اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے. چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی. جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے
اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی. بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں, ان کو کہا کریں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا. یزیدی نے انہوں نے کہنا تسی کو ساڈے نال وہی ہوئے جو یزید نال ہونا ہے. تانوں یہ جنتی لگتا ہے نا. اسی کہنے ساڈا اشر حسین نال ہوئے علیہ السلام, آمین. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, وہ من شدت الفرح, وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے. اگرچہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں, میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے, اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے 70 سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کس لیے کرتے تھے استغفار؟ تاکہ امت کی ترغیب ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہے تو اس نے استغفار کرنا ہے, اس کے بغیر بھی اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا یہ گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی ہوئی ہے, اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے. یہ مسلم میں حدیث ہے 1813, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یعنی تجھے ہی پتا ہے, کئی گناہوں کو تو مجھے پتا بھی نہیں ہے, وہ بھی میرے گناہ معاف کر دے. انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں. تو توبہ والا معاملہ تو میرے بھائی کریٹیکل ہے, یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو سر باقی کس کھاتے میں؟ تو توبہ, استغفار, رحمت کی دعا کرنا یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا, جب وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے, اور پھر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ, آمین. اب جناب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا, قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن, تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مریں کہ وہ کافر تھے. ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا.
اچھے وقت میں توبہ کر لے گا، اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے۔ اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر اللہ۔